مینوں پتہ ہے، پھر کیوں روکی آئی؟ انہیں آکھا اکرامن لسیف رسول اللہ، اے تلوار سی پر تینوں پتہ تلوار ہے کہ دی سی جیدہ نا رحمت للعالمین ہے۔ بچا دیتی کفر دی جان، بچ گئی، کفر دا کلیجہ پھٹ دا ہویا بچ گیا، لیکن ہائے ہائے تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا، کاما دے پتر ہنس نہیں بن دے، بامے موتی چوگے تے کوڑے کھو میٹھے نہ ہوندے، بامے 100 منا کھنڈ ہونے ہی موت تو بچائی گئی، ہونے ہی موت تو بچائی گئی، لیکن جدو حضرت امیر حمزہ دا لاشا مبارک وحشی دے ہتھوں آپ دا قتل ہویا، شہادت ہوئی، تے ایہی عورت سی جڑی آئیے تے آکے حضرت امیر حمزہ دا نک، ہونٹ، کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکدا، پھر سینہ چیر دیے، پھر دل کٹ دیے، پھر کلیجہ کٹ دیے، پھر انہاں سارے انو اللہ اکبر انہاں دے وچ سوراخ کر دیے، پھر حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبان دیے، چبا نہیں سکدی پھر تھوک دیں دیے، پھر سٹ دی نہیں پھر چوک لیں دیے، پھر انہاں دے ہار بنا کے گل وچ پان دیے، پھر انہاں دے کنگن بنا دیے، تے اے دکھلاوے واسطے گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن نہیں، مکے تک اے ہار بڑا کے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے کناں دے نک دے ہونٹاں دے لئی جان دیے۔ اتھو تو انو سمجھ آندہ ہے ایک پاسے شرافت دا اے عالم ہے، ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دینے آدھے نے کینہ توزی دے کمینگی دی حد ہو گئی ہے۔ ہون ذرا سن دے جاؤ، اے مولوی نے اس دور دے کوئی مفتی نے او آخ دینے کہ ہندہ نے کلیجہ نہیں چبایا، ہندہ نے کلیجہ نہیں چبایا، میں آخ دا میں شروع پہلے کر دے ماں، اے سیرت الرسول کتابے اے میرے اہل حدیث وہابیاں نے چھاپیے، ترجمہ وہابی نے جہلم دے انہاں نے کیتا ہے، تے او کی لکھ دینے کیونکہ جڑے اے سعودیہ دے نجدی حضرات نے انہاں دا ہیرو نہ مولا علی نہ امام حسین نہ امام حسن، انہاں دا ہیرو یزید علل اعلان، انہاں دا ہیرو یزید، انہاں دا ہیرو کون ہے؟ عبد الملک بن مروان تے مروان شیطان اے جن باغی نے دین دے او سارے ہیرو نے انہاں دے، لیکن انہاں نے بھی سچ نو جھٹلایا نہیں، بلکہ اے صفحہ نمبر 405 محمد بن عبد الوہاب نجدی آل شیخ دا پہلا بزرگ، انہوں نے صفحہ نمبر 405 دے اتے لکھیا، آدھے نے مسلمانوں کو شکست کے بعد مشرکوں اور ان کی عورتوں نے اہل اسلام کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ان کے ناک، کان اور شرم گاہیں کاٹ دی۔ میں جڑا لفظ زبان تے نہیں لے آنا چاہتا سی، اے میرے اہل حدیث تے وہابی حضرات دے بزرگ نے لکھ دیتا اور آگیا، اور ان کے پیٹ چاک کر دیے ہند بن عتبہ، ہندہ جناب ابو سفیان دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی والدہ ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی، مگر نگل نہ سکی اور اس کو تھوک دیا۔ ایک کتاب
میں انہاں مفتیاں نو آواز دے رہے ہاں تسی ایک سچ نو چھپا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تے جھوٹ نو سچ بنا رہے ہو، اور حضرت امیر حمزہ دی عزت گھٹا رہے ہو، لیکن اجے امیر حمزہ دے نوکر تے غلام جیوندے نے۔ اساں تانوں پردے پان دینے، اسانو اے بحث ہی نہیں کہ انہاں کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، انہاں پڑھیا ہے، اساں انہاں دے اسلام دے قائلاں، پر جیڑا کچھ انہاں کیتا ہے اے بزرگ نے مدارج النبوت اے دے لکھنا لینے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام احمد رضا دیوی، امام احمد رضا جنہ دا ایک غلام، امام احمد رضا جنہاں نو آدے نے محقق علی الاطلاق، مفتی ہند، محقق علی الاطلاق، اعلی حضرت آخدے نے برکت المصطفیٰ فی الہند، اللہ دی برکت برے صغیر دے وچ جنہاں نو اعلی حضرت لکھیا، سارے ساڑے سنیاں دے اے اہل سنت دی پہلی بنیاد اے بندہ ہے جنہیں عقیدے دے اتے مسلماناں نو کتاب دتی، او دا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اے ساڈا سنیاں دی پہچان ہے۔ میں پھر پیادا امام احمد رضا دا بھی امام ہے، تے اے درہ دیکھیے ساڈا امام کی لکھدا ہے۔ انہاں آکھیا، اے فرمانے نے کہ وحشی نے آکھیا میں ان کے پاس پہنچا اور اپنے خنجر سے پیٹ کو چیر کر ان کا جگر نکالا اور اسے ہند بن عتبہ کے پاس لے آیا، ہندا کے پاس لے آیا اور کہا یہ ہے تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر، اس نے مجھ سے لے لیا اور منہ میں چبا کر تھوک دیا۔ گویا ہندا نے وحشی سے کہہ رکھا تھا کہ جب تو حمزہ کو شہید کر دے تو ان کا جگر میرے پاس لانا۔ پھر یہ قاسی القلب از خود اسے اس کے پاس لے گیا تھا اور ہندا نے اپنے کپڑے، اپنا زیور، تمام سونا چاندی مجھے دے دیے۔ اے وحشی پیاک دینے اے سارا کچھ انعام میں نو دیتا، مجھے دے دیے اور وعدہ کیا کہ جب مکہ پہنچوں گی تو تجھے سرخ سونے کی 10 اشرفیاں اور دوں گی۔ اور ہند نے مجھ سے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ان کی لاش ہے، پھر میں انہیں لے آیا وہاں اور اس نے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں حضرت امیر حمزہ کے ہندا نے کاٹ لیے اور اپنے ساتھ مکہ لے آئی۔ اور اسی بنا پر حضرت حمزہ کے جگر کو چبانے والی ہند کو جگر کھانے والی آکلۃ الاقباد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، ان کا نام ہے برکت المصطفیٰ فی الہند۔ یہ ہے حضور کی امت کا ہند میں حضوری ولی۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، یہ کتاب ہے امام ابن عساکر کی، یہ ہے ابن عساکر اور اس کی جز ہے 45 جز۔ کتنا؟ 45 جز ہے، یہ 80 جلدوں کی کتاب ہے، یہ امام ابن عساکر کی۔ اے مفت مل دیا نے کتاباں، نہیں سمجھ آئی؟ ایدی ہون جا کے پوچھو نا قیمت تے آکھن گے کڈو 80,000 روپیہ تے تسی قادری صاحب لے 10 روپے، نعرہ تکبیر۔ ہمیں تاڑو تو صدقے جاواں، انہوں آدھے نے نہ کھا نہ پی تے پوترا وڈا پیا تھی، نہ کھا نہ پی وڈا پیا تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہون میں آکھنا ایک کتاب تے لے دے سنیو، قادری صاحب تارے کل پیسے تھوڑے نے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تاریخ دمشق ابن عساکر اور اس کا صفحہ نمبر ہے 402۔ اور حضرت امیر معاویہ نے لکھا خط مولا علی کو تے اپنے بارج دسیا کہ میرا پیو سردار سی
حضرت علی نو آکھیا اپنے بارے دسیا کہ میرا ابا سردار سی تے پھر اسی بھی کچھ ہے ہاں تے نبی پاک دے نال ساڑا رشتہ ہے، میری بہن انہاں دے گھر ہے، میں مسلمانہ دا خالو ہاں تے آکھ دے گئے اگے مولا علی نے ایک کوئی جملہ سٹھیا، آپ نے فرمایا کہ فقال علی ابو الفضائل یفخر علی ابن عاقلۃ الالباء اقباد، فرمایا اے جگر کھان علی دا پتر مینوں کی پیا آکھدا ہے؟ جی مولا علی آدھے نے جگر خار، ہون کی فرما دے ہو سرکار؟ تواڈی فتویت ہو گئی نا بیکار۔ ہون ذرا اگے آئیے، ہون میں ایک کتاب سیرت مصطفیٰ لکھن والے نے کوئی معمولی بندہ نہیں، سیرت مصطفیٰ حضرت الحاج علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، اے نا بارے شریعت والے بزرگ، اے انہاں دے قبیلے دا بندہ سمجھ لو، اعظمی انہیں بھارت دے عالم، سنیاں دے سر دے تاج، عالم، مفتی، محدث، اے فرماندے نے ذرا اے بھی سن لو، انہاں نے اے سرخی دیتی ہوئی ہے ہند جگر خار، ہند، اس صفحہ نمبر 221، مفتی ہند علامہ اعظمی، علماء سمجھ دینے تے جنہاں نو میں آکھ رہا او بھی دیکھ بھی لین تے سن بھی لین تے اے اندھیرے چ نہ رہن تے سانو کچھ نہ کہن، ہون تے کچھ سین تے اے او آدمی صاحب آدھے نے ہند جگر خار، انہاں سرخی ہی دے چھڑ دی، اتو ہی تسی سمجھ سکتے ہو تے انہاں اے ظاہر ہے میں پڑھن تے لگ جاواں گا تے اگے وڈیاں کتاباں تک پہنچ دیاں دیر لگ جائے گی۔ اے کتاب پہلے چکی ہے، ادا نام ہے سیرت رسول عربی، سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ تے دعوت اسلامی دی پسندیدہ کتاب۔ ساڑی جماعت دعوت اسلامی نے اس کتاب نو بڑے تذکو احتشام دنال چھاپے آئے تے ونڈے آئے پوری دنیا وچ، تے ہون ویکھ دیاں دعوت اسلامی دے اے بزرگ نے جڑے ساڑے وڈے بزرگ ایک کی فرما رہے نے، اس صفحہ نمبر 115 ماشاءاللہ، اسنائے فرمانے نے اسنائے جنگ میں مشرکین کی عورتیں شہدائے اعظام کو مسلح کرنے میں مشغول تھیں۔ اے ستے ہو کہ سن رہے ہو؟ اے جڑے ویلے تسی چپ ہو جاندے ہو مینوں انج لگدا میں اسمبلی دے وچ تقریر کر رہے ہیں۔ آگے اتبا کی بیٹی ہندا نے اپنے پاؤں کے کڑے، بالیاں اور ہار حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو دے دیے اور خود شہداء کے کانوں ناکوں سے اپنے واسطے کڑے، بالیاں اور ہار بنائے اور حضرت امیر حمزہ کے جگر کو پھاڑ کر چبایا، نگل نہ سکی تو پھینک دیا۔ یہ ہے سیرت رسول عربی۔ اب ذرا اے اہل حدیثاں دی کتاب ہے، اے انہاں نے ایک کتاب لکھی، اے دے وچ آکھ دینے اے عالم او آکھ دینے اے ہندا جدوں بھی سامنے آندا سی نا وحشی انہوں اپنے زیور وکھا وکھا کے نچا کے انگلیاں تے آکھ دی سی جے میرا دل ٹھنڈا کریں، جے امیر حمزہ نو قتل کریں، اے بالیاں بھی تیڑیاں، اے کڑے بھی تیڑے۔ جی سرکار وہابی بھی آکھ دینے، اہل حدیث بھی آکھ دینے، عرب عجم والے پہ آکھ دینے اے سیرت النبی دی سب تو پہلی کتاب، ادا نائے سیرت ابن ہشام۔ انہاں کو لو پوچھ دیاں تسی پہ اے ذرا
سرخی دے اتے حمزہ اور ہند کتاب دا صفحہ 74 یہ آدھے نے ابن اسحاق نے کہا مجھے صالح بن کیسان نے بیان کیا جنگ احد میں رسول اللہ کے صحابہ میں جو مقتول ہوئے تھے ہند بن عتبہ اور ساتھی عورتیں ان کے ناک کان کاٹ کاٹ کر ان کے ہار پازیب پیران دے زیور پازیب وغیرہ بنا رہی تھیں. حد یہ ہے کہ ہندا نے خود یہ ہار پہنے اور اپنے ہار بندے آویزے. ویسے تھوڑے کو بندہ پوچھ ہی لوے بندے تے آویزے کی بلائے تسی آکھو تھوڑے تو اعتبار ہے. اے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جگر کو چیر پھاڑ کر چبانا چاہا نگلنے کی کوشش کی نگل نہ سکی تو تھوک دیا پھر اونچی جگہ پہ چڑھ گئی پھر شعر بولنے لگی اور شعر میں کہا شفیت نفسی وقدیت نظری کہ میں حضرت حمزہ دا کلیجہ چبا کے میں اپنے سینے نو ٹھنڈ پا لئیے شفیت وحشی تیرا شکریہ تو میرے سینے جلدے ہوئے نو شفا دیتی تے میری پیاس بجھا دیتی میری قبر دی وچ میریاں ہڈیاں جدوں تکر پرانیاں نہیں ہوندیاں تیرا شکریہ ادا کر دیا رہن گیا. اے سیرت النبی مسلمانہ دی پہلی کتاب پئی بول دیے مفتی جی ہون دسو اے جھوٹی گل لے کے سچی ہے کیوں جی علماء کرام اے مواہب لدنیا سیم اے مواہب لدنیا سیرت النبی دی امہات کتب دے وچ ادا شمارے اے بھی اے ہی پہ فرما دینے اے میرے ہاتھ وچ کتاب السیرت الحلبیہ سیرت حلبیہ انسان العیون محقق ایک سنی عالم فرما دینے او دینے حضرت امیر حمزہ دا دل کلیجہ کان ناک ہونٹ کٹ کے ہندا نے انہاں نو زیور بنایا گلہ دے ہار بنائے تے پا کے مکے ٹر گئی اگوں اے بھی لکھ گئے نے آدھے نے ایک روایت وچ اے بھی آیا جا کے حضرت امیر حمزہ دے جگر نو بھون کے مکے وچ کھا بھی گئی. اے انہا آکھیا ہے وکھا میں سکدا ذمہ داری پھر اللہ جانے. اللہ اکبر. ایک کتاب سیر اعلام النبلاء اے سیر اعلام النبلاء اے گل حضرت انہ دنائے امام زہبی جیڑی حدیث دے اتے امام زہبی لکیر چھک دے وے عرب عجم دے علماء دن زہبی نے آکھے پتھر تے لکیر. اے امام ابن کثیر اے اہل حدیث وہابیاں دا دوجا پیر اے کتاب البدایہ والنہایہ اے دی جلد 3 اور اے دا صفحہ 169 اے دے وچ بالکل اے عبارت اناوی لکھیے کہ جناب ہندا نے حضرت امیر حمزہ دا جگر چبایا تے مفتی صاحب فرما دینے آدھے نے اکثر نے یہ کہا ہے مفتی نو کوئی سمجھاوے لیل اکثر حکم الکل مفتی صاحب سچ بولو آکھو سب نے اے آکھے آئے چکر بازی نہ کرو دھوکہ نہ دیو دھوکہ نہ کرو سارے عالم اے آکھ دینے سارے دھوکہ گے دینے محققین کیا علماء اور محققین نے اس پہ کلام کیا ہے. میں آدھا سارے مفتیاں دی خدمت وچ گزارش ہے میں نو ذرا پوری اسلام دی تاریخ وچ 3 محققین دے نا گنوا دے جنہ اے آکھیا ہوئے. وڈے آئے محققین نے فرمایا ہے علماء نے فرمایا ہے میں 3 سر پہ آخدا اور پھر ایک حدیث دا حوالہ دے کے اللہ مسابہ دینے کیونکہ اس کے راوی حضرت عطا بن صائب ہے اور عطا بن صائب مختلط ہو گئے تھے.
مختلف دا معنی ہے آخر وچ انہاں دا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا سی تے جدا حافظہ کمزور ہو جائے او دے کولو کوئی راوی روایت کرے تے اس روایت نو قبول نہیں کیتا جاندا تے حضرت عطا بن صائب نے جڑے اے ہو گئے سن اپنا بڈھے تے انہاں دا حافظہ ہو گیا سی کمزور لہذا انہاں دے کولو روایت لئی حضرت حماد بن سلمہ نے جے دے وچ ذکر ہے کہ کلیجہ چبایا جناب ہندا نے اور اگوں جڑی چیز زیادہ خطرناک ہے او اے وے کہ جڑے ویلے نبی پاک نے لاشا ویکھیا تے جگر مبارک کڈیا ویکھیا آپ نے فرمایا کہ جدوں ہندا نے کلیجہ چبایا کھاتے نہیں گئی اس حدیث ہے یہ حدیث مسند امام احمد دے وچ کھا تو نہیں گئی عرض کی حضور نہیں کھایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ایسا بڑا خطرناک یہ جملہ ہے کہ وہ کھا جاندی تے امیر حمزہ دے جسم دا کوئی حصہ اگر کسے دے وجود وچ ٹر جائے انہوں اگ چھو ہی نہیں سکتی خیر ادو اگے ٹر دے آکے جی عطا بن صائب انہاں دا حافظہ کمزور ہو گیا انہاں دے کولو حماد بن سلمہ نے جڑی روایت کیتی تے اے روایت اس واسطے قابل قبول نہیں کہ اے دے وچ عطا بن صائب دے کولو حماد بن سلمہ نے روایت کیتی ہے لہذا روایت کمزور ہے روایت ضعیف ہے تے اس روایت دے زور دے اتے ایک مسلمان بی بی دے اتے تہمت واہ کیا اس کو شعر ہے اردو میں اس میں لکھا ہے کہ کس گلے کاغذ کو گلے کاغذ دے پھول نو گلے کاغذ کو کس خوبی سے گلشن میں لگایا ہے گلے کاغذ کو کس خوبی سے گلشن میں لگایا ہے میرے باغبان بلبل کو بھی الو بنایا ہے میرے باغبان مالی نے بلبل کو بھی مفتی جی تسی ساری امت نہیں الو بنا رہے ہو جی حافظہ عطا بن صائب دا کمزور ہو گیا سی انہاں دے کولو روایت لئی حماد بن سلمہ نے اے دے وچ اور راوی ہے لہذا اے کیونکہ کمزوری آ گئی کہ انہاں دے آخری عمر وچ حافظے دی کمزوری وچ انہاں روایت لئی لہذا اے راوی ہے جڑا اے دے وچ ضعف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری اے توانو شاید پلے پوے نہ پوے لیکن میں ایک کتاب دا نائے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اے دے لکھن آلے امام جلال الدین سیوطی اہل سنت دا عظیم امام انہوں کوئی پلمبر دا پتر سمجھے نہ سمجھے لیکن علماء انہوں جان دینے اے اوئی امام جلال الدین سیوطی جڑا جاگ دیاں کئی واری نبی پاک دی زیارت کرن والا عالم ہے اے تفسیر دا بھی امام حدیث دا بھی امام جلال الدین سیوطی ادا نام تے انہاں نے او شاخ بھی وڈ چھڈی جے دے اتے مفتی نے اپنا آشیانہ بنایا سی او جنو پہاڑ بنا کے روایت نو پیش کیتا سی حضرت امام سیوطی نے انو بیخ بون تو اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے تے اوقات یاد دیوا دیتی ہے کہ سچ نو چھپانا بڑا اوکھا ہے جھوٹ بول دیو او بھی بے کے کلپ چھڑ دیو تے چھاتیاں تان کے بول دیو امیر حمزہ دی عزت گھٹان دیو تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے حضرت زلالت ہے تے سانو اے فخر ہے اسی کدے حسن دے وکیل ہوں دیا کدے حسین دے وکیل ہوں دیا کدے اسی حضرت امیر حمزہ دے وکیل ہاں
تے اساں دعا منگدے ہاں ربا قیامت دا دن آوے کوئی یزید نال ہووے کوئی مروان دے نال ہووے ربا ساڈے تے کرم کماوی جتھے امیر حمزہ دا جھنڈا ہووے اتھے بندہ ہووے میں نام لے لوں تاکہ یہ کتاب اٹھائیں تو انہیں دکھائی دے یہ ہے تقریب النواوی کی شرح تدریب الراوی اہل سنت کا مستقل پکا پیڑا امام حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کی عبارت بھی تسکین کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اندھیرا نہ رہے شیطان کا بسیرا نہ رہے کوئی اس کے اوپر غبار نہ رہے یہ فرماتے ہیں قال العراقی واستثنى الجمہور ایضاً کا ابن معین و ابی داود و الطحاوی و حمزہ القطانی و ابن عدی روایت حماد بن سلمہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت حماد بن سلمہ جو ہیں وہ ان کمزور راویوں میں سے مستثنا ہے یعنی یہ راوی پکے ہیں ان کی روایت پکی ہے اور حضرت عطا بن صائب سیکا ہے ان کی روایت پکی ہے اور مسند امام احمد کی روایت حماد بن سلمہ سے ہے آپ ابن حجر کو لائے ہیں ہم ابن حجر کا بھی امام لائے ہیں اس لیے آپ کی وہ شاخ بھی گئی وہ آشیانہ بھی جل گیا وہ بنیاد ہل نہیں گئی پھیتی پھیتی بکھر گئی ہے بخیے ادھیڑ دیے ہیں لہذا امام احمد بن حنبل والی روایت سندن ٹھیک ہے متنن ٹھیک ہے اور امام احمد بن حنبل وہی امام ہے امام بخاری جیسے جن کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں مفتی جی دو کتابیں پڑھ کے یوں نہ اترائیے امت کو شک میں نہ ڈالیے سوئے ہوئے فتنوں کو نہ جگائیے آخری مشورہ میرا یہ ہے ان تمام مفتیوں کو جو سوئے ہوئے فتنوں کو جگاتے ہیں جو چیزیں کتابوں میں بند ہیں انہیں باہر لے کے آتے ہیں لوگوں کے ایمان میں شک پیدا کرتے ہیں لوگوں کو لڑاتے ہیں ہم ان فتنوں کو دباتے ہیں لیکن انہیں مشورہ یہ ہے اگر تم ایسے فتنوں کو جگاؤ گے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان بزرگوں کو گالیاں پڑیں گی اور یہ تم پہلے کر چکے ہو جس بزرگ کو تم اچھالتے ہو پھر ان کو اہل بیت کے مقابلے میں لے آتے ہو نتیجتاً وہ بدبخت لوگ جاگ اٹھتے ہیں جو ان بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے خدا کے لیے فتنے نہ اٹھائیے حقیقتوں کو نہ چھپائیے سچائی کا منہ نہ چڑھائیے سیدھے رستے پہ چلتے جائیے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ کو روکیے کم تولا جاتا ہے کم تولنے کو روکیے یہاں ایک دوسرے کا لوگ گلا کاٹتے ہیں اسے روکیے کتنی برائیاں ہیں معاشرے میں وہ ختم ہو چکی ہیں تم نے یہ فتنے جگانے ہیں لیکن ہم تمہیں یہ عرض کیے دیتے ہیں جس بھی فتنے سے میرے نبی اور میرے نبی کے خون پہ حرف آئے گا وہ فتنہ دبایا جائے گا وہ کوئی کپڑے بھی کوئی پہن کے آئے گا کسی شکل میں بھی آئے گا ہم خواجہ غلام فرید کی طرح نعرہ لگائیں گے کہ تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد وہ لعین ہے وہ لئیم ہے ولد الحرام ہے تو قبول کر چاہے نہ کر قبول شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے کیا یہ فتنہ کم ہے کہ امت پہ بلا ٹوٹی ہے کتنی 70-76 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے اور غزہ میں تباہی ہو رہی ہے مولوی جی یہ فتنہ کم ہے
اس کی طرف توجہ کیجئے، مسلمانوں کو، مسلمان نہیں مسلمان حکمرانوں کو بیدار کیجئے، مسلمانوں سے کوئی گلہ نہیں، مسلمان معذور ہیں، مجبور ہیں۔ اگر یہ لاہور کے مسلمانوں کو کہ اٹھو نکلو، یہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ انہیں تو لاہور کی پولیس مار مار کے، یہ 7 لاکھ فوج ہم نے روٹی کے لیے نہیں پالی، ایسے اوقات کے لیے پالی ہے۔ جس قوم کے پاس 7 لاکھ فوج ہے اس کو مت کہو تم اٹھو، ان کو کہو جناب والا فوج کو آزمائیے، میدان میں لائیے، انہیں میدان میں بھجوائیے، مسلمانوں کو بچائیے، ہمارا ٹیکس حلال فرمائیے۔ اس لیے ریلی باہر لائیے، صرف جھنڈے نہ دکھائیے۔ مفتی صاحب فتوے بھی دیجئے لیکن اگلی بات بھی کیجئے، یہ فتوے نہ دو کہ کراچی والوں تم نکلو، کراچی والے نکلیں گے سمندر میں ڈبو دیں گے، آگے نہ ویزا ہوگا نہ کوئی جائے گا، کوئی جانے دے گا تو جائے گا۔ لہذا فتوے دیجئے لیکن حکومت کو دیجئے، حکومت کو کہیے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس بم اور تلوار ہے، جن کے پاس حضرت عاصم جیسا سپاہ سالار ہے، ان سے پوچھیو تیار ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ کیجئے، اس طرف منہ کیجئے، ہمیں تانے نہ دیجئے، کچھ خود کیجئے۔ آج میں آپ کے 5 منٹ زیادہ لے گیا، لیکن ایمرجنسی میں 5 منٹ تے بندہ لے سکتا ہے۔ جرنل آ جاوے تے وہ 12 سال لے جاندا ہے ایمرجنسی دے وچ، تے ہن آ گئے نے، پتہ نہیں پھر کدوں چھڈن گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔